بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک بہت بڑا حصہ غزوات پر مشتمل ہے۔ یہ پہلو نہ صرف میدان جنگ بلکہ حیات انسانی کے دیگر کثیر سیاسی و سماجی و نظریاتی پہلوؤں میں بھی رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ ہجرت مدینہ کے بعد شروع ہونے والا دفاعی جنگوں کا مرحلہ جنگ خندق پر اختتام پذیر ہوتا ہے، جو کہ شوال یا ذی القعدہ کے مہینے میں 5 ہجری کو لڑی گئی۔ خندق اور احزاب کہنے کی وجہ خندق کے معنی ہے میدان جنگ میں دشمنوں کے حملے سے حفاظت کے لیے کھودے جانے والا گہرا اور لمبا گڑھا۔ یہ دفاع کی ایک فارسی جنگی چال ہے۔ اس جنگ میں چونکہ مدینہ طیبہ کا دفاع کرنے کے لیے میدانی علاقے کے ساتھ ایک لمبے گڑھے کھودے گئے تھے، اس لیے اس جنگ کو خندق کہتے ہیں، اور غزوہ احزاب بھی اسی جنگ کا نام ہے۔ احزاب کے معنی ہے کئی جماعتیں۔ چونکہ یہودیوں نے مشرکین مکہ اور مختلف عرب قبائل کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے ایک احتیاطی فوج تیار کی تھی، اس لیے اسے جنگ احزاب بھی کہتے ہیں۔ سازشی حرکتوں اور عہد شکنی کی وجہ سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب قبیلہ بنو نصیر کے یہودیوں کا محاصرہ فرما کر انہیں مدینہ طیبہ سے جلا وطن فرمایا تو انہوں نے بعض سرداروں حیہ بن اخطب وغیرہ نے خیبر کا رخ کیا، جہاں ان کا بے حد اکرام کیا گیا، حتیٰ کہ وہاں ان کو اپنا سردار مان لیا گیا۔ غزوہ بنو نصیر میں جلا وطنی ان کی پشیمانی پر ذلت کا بدنما داغ تھی، جسے دھونے کے لیے انہوں نے مدینہ طیبہ پر بھاری حملے کی منصوبہ سازی شروع کی۔ اولاً انہوں نے مکہ آ کر کفار قریش سے ملاقات کی۔ یہ ملاقات بہت خوشگوار رہی۔ قریش کے سینے پہلے ہی بدر وغیرہ کے انتقام کی آگ سے دہک رہے تھے، لہٰذا انہوں نے اس جنگ میں شمولیت پر ہنسی خوشی رضامندی ظاہر کی، جس کے بعد یہ لوگ قبیلہ بنو غطفان گئے اور ان کی خبر کی آمدنی کا لالچ دے کر جنگ پر آمادہ کر لیا۔ الغرض انہوں نے سرزمین عرب کے جا بجا دورے کر کے کفار قریش، بنو غطفان اور بنو سلیم سمیت مختلف قریش کے یہودی عرب قبائل کے جنگ کے لیے تیار کر لیے۔ اس طرح سب کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر کے اتحادی فوج تشکیل دی۔ مسلمانوں کے لیے یہ بہت سخت جنگ تھی۔ عرب کی تاریخ میں اتنا بڑا خون خوار لشکر پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آیا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا جب عرب کے تمام غیر مسلم ایک ہو کر مدینہ کے مسلمانوں پر دعویٰ بولنے کے ارادے سے منظم ہو کر نکلے تھے۔ اس فوج کی کل تعداد 10,000 تھی۔ ادھر مدینہ منورہ میں جب اس لشکر جرار کے حملے کی خبر پہنچی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام علیہ رضوان کو جمع فرما کر مشورہ کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خندق کھودنے کی رائے دیتے ہوئے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فارس میں جب ہمارے محاصرہ کیا جاتا تھا تو ہم خندق کھودتے تھے۔ اہل عرب کے لیے خندق کھودنا ایک نئی جنگی تدبیر تھی۔ سب نے اس رائے کو پسند کیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورے کو قبول فرما لیا۔ چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب بنا کر نکالے اور صالح پہاڑ کے دامن میں 3,000 انصار و مہاجرین کی افواج کے ساتھ پڑاؤ ڈالا۔ صالح پہاڑ کے پشت پر رکھ کر تیزی سے خندق کا کام مکمل کیا گیا، جس میں پیارے آقا بھی بنفس نفیس شامل تھے۔ ایک قول کے مطابق 6 دن میں خندق کا کام مکمل کر لیا گیا۔ صالح پہاڑ آپ کی پشت پر تھا، آپ کے سامنے خندق تھی اور خندق کے اس پار دشمن افواج یہود و مشرکین کی افواج کے حملے آور ہونے سے پہلے تک مدینہ میں آباد یہودیوں کا ایک قبیلہ بنو قرظہ مسیقہ مدینہ کا پابند تھا، مگر دوران محاصرہ بنو نصیر کے سردار حیہ بن اخطب نے اصرار کر کے اس قبیلے کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ بنو قرظہ نے عین جنگ کے موقع پر مسلمانوں سے بدعہدی کی۔ خندق سے فارغ ہوتے ہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا بھی احتساب فرمایا، جسے تاریخ میں غزوہ بنو قرظہ کہا جاتا ہے۔ مشرکین و یہود کی افواج نے مدینہ منورہ پر حملہ کیا تو اصحاب کی ایمانی شجاعت اور خندق ان کے آڑے آئی۔ انہوں نے خندق کے پاس پڑاؤ ڈال کر محاصرے کی غرض سے مورچے بنا لیے۔ بعض کفار نے تنگ جگہ سے خندق عبور کرنے کی کوشش کی،
ان میں سے کچھ کامیاب بھی ہوئے، مگر خندق کے اس پار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جان نثاروں کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچے۔ دوران معاصرہ دونوں جانب سے ہونے والے تیر اندازی اور اس طرح کی معمولی جھڑپوں کے علاوہ باقاعدہ جنگ نہ ہو سکی۔ سخت موسم طویل ہوتے ہوئے معاصرہ، راشن کے ختم ہونے اور یہودیوں کی داغ بازی کی خبروں کے باعث پیدا ہونے والا انتشار، یہ چیزیں پہلے ہی اس لشکر کے لیے درد سر تھی کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اہل ایمان کی نصرت و مدد کی طور پر ایسی سخت آندھی آئی کہ دیگیں چولہوں پر سے الٹ پلٹ ہو گئیں، خیمے اکھڑ اکھڑ کر اڑ گئے اور کافروں پر ایسی دہشت طاری ہوئی کہ سوائے بھاگنے کے انہیں کچھ نہ سوجا۔ لہٰذا امیر لشکر نے یہ کہتے ہوئے اپنی فوج کو واپس چلنے کا کہا کہ باخدا جانور ہلاک ہو رہے ہیں، یہودی ہم سے دغا کر چکے ہیں، اور پھر یہ آندھی تو تم دیکھ ہی رہے ہو کہ نہ ہانڈیاں چولہوں پر ٹک رہی ہیں، نہ ہم آگ جلا سکتے ہیں اور نہ ہی یہاں کوئی خیمہ وغیرہ بنا سکتے ہیں، لہٰذا ہمارا معاشرہ بیکار دو کے سوا کچھ نہیں۔ چنانچہ چلو چلو کی صداؤں میں مشرکین دم دبا کر بھاگ نکلے اور یہودی بھی اپنے قلعوں کی طرف چل دیے۔ اب مدینہ الرسول کی سرزمین اس ناپاک لشکر کے وجود سے پاک صاف تھی۔ اسلامی لشکر بھی واپس شہر مدینہ آ گیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کا زیادہ جانی نقصان نہیں ہوا، کل 6 مسلمان شہادت سے سرفراز ہوئے، مگر انصار کی ایک بہت بڑی شخصیت قبیلہ اوس کے سردار یعنی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تیر سے زخمی ہو گئے اور پھر شفا یاب نہ ہو سکے۔ جزاک اللہ تعالی خیرہ۔